بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ حاضر ہوتے ہیں دوستو دوسرے حصے کے ساتھ۔ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کی بیوی کا نام راحیل تھا، اسی کا نام زلیخا بھی تھا، جس کا مکمل قصہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کی کتاب زلیخا میں درج کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہی زلیخا رکھا ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ عزیز مصر فوج کا افسر تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کارخانوں کا مختار کر دیا تھا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کی عزت کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کہا کہ اس کو عزت اور توقیر سے رکھنا، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ اور کہا اس آدمی نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اپنی بیوی کو کہ اس کی عزت کرنا، شاید ہمارے کام آئے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ پروردگار عالم جل جلالہ کی قدرت کو دیکھو اور معجزہ نمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں آئے اور ایک ممدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس عزیز مصر کے گھر پہنچے تو اپنی عصمت، صعاب زندگی، حلم و وقار اور امانت و صدقہ مندی کے پاک اور اوصاف کی بدولت اس امیر و رئیس کی آنکھوں کا تارا اور دل کے مالک بن گئے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کو عزت سے رکھنا، غلاموں جیسا رویہ اس کے ساتھ نہ کرنا، یہ فائدہ مند ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور جب بڑے ہوئے تو اور ترقی کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اور جب وہ رشید یعنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اس طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنی ریاست اور دولت کا مختار بنایا، اور گھریلو زندگی کی ذمہ داری ان کے سپرد کی، ان سب کا امین بنایا۔ اسی لیے ارشاد باری تعالی ہے، اور اسی طرح دیا ہم نے یوسف کو اس ملک میں ٹھکانہ، اور تاکہ سکھائے خوابوں کی تعبیر کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے کاموں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خدا کے احسانات مصائب میں مستور ہوتے ہیں۔ بچپن میں باپ سے جدا کر کے بھائیوں کے زور و شور سے کنویں کے اندھیرے میں پھینکا گیا، پھر وہاں سے غلام کے نام سے مصر میں فروخت ہوا، فوراً تہذیب و تمدن کے گہوارے میں مصر کے ایک بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا گیا۔ غلامی میں آقائی اس کو کہتے ہیں۔ اب دوسری آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، خوبصورتی و خوب روئی اور جمال و رعنائی کا مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فروانی، اور پھر ہر وقت ساتھ رہنا عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ پا سکی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا اور اسحاق علیہ السلام کا پوتا اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور آنکھوں کا نور
خانواہ و نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، پھر اس سے یہ کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحاشی میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے؟ وہ عورت جس کا نام رائل اور زلیخا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، تو ایک مکان کا دروازہ بند کر کے اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالا رو محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش، حسن و زیب و زینت کی بے پناہ نمائش، عشوہ ترازیوں کی بارش، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک حسین نوجوان اور حسن کی خوبی سے آشنا، اور دروازے بند، کسی کا خوف نہیں، مالکہ گھر کی خود ذمہ دار، مگر ان تمام ساز و سامان کے اور سازگار موقع کے باوجود صرف خدا کی نافرمانی کا ڈر تھا۔ اس پر پیکر عصمت اور امین نبوت محبت وحی الہی نے ایسے سازگار موقع پر خدا کو حاضر سمجھا اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پسلانے کی کوشش کی، جیسا کہ ارشاد ہے، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھا، اس نے بہلانے پسلانے شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ میرے پاس۔ حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا سردار ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، ایسے نافرمانی والے خلاصی نہیں پاتے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ تھی، پہلے سے اب زیادہ بے تاب ہونے لگی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پسلانے کی کوششیں کی، جیسا کہ ارشاد ہے، البتہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے ارادہ بد کیا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھتے۔ اسی طرح ہوا تھا کہ ہم ہٹائیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ کسی طرح بھی وہ عورت باز نہ آئی تو آپ نے برہان پر عمل کیا، وہ شرعی حکم ہے۔ ان کو شریعت کا علم مع قوت عملیہ کے حاصل تھا، تاکہ ہم ان کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے دور رکھیں، یعنی ارادے سے بھی اور فعل سے بھی بچا دیا، کیونکہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ عورت اصرار کرتی ہے، تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، تو زلیخا بھی پیچھے سے دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پکڑی، تو وہ قمیض پھٹ گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور عورت نے چیر ڈالا یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں مل گئے۔ خاوند کو عورت بولی، کیا سزا ہے جو کوئی تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا کر دروازے کی طرف بھاگے، تو پیچھے سے زلیخا پکڑنے کے لیے دوڑی، تو کرتا اس کے ہاتھ میں آیا اور وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے باہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ عورت نے جلد چالاکی سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو اس کو یا قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ بالکل برعکس ہے، یہی مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھ کو پسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان میں سے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی،
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بچے نے گواہی دی کہ قمیص اگر آگے سے پٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کے آگے سے پٹا ہوا تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر ہے قمیص اس کی پٹی ہوئی پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پس دیکھا عزیز نے کرتا اس کا پٹا ہوا پیچھے سے، کہا عزیز نے بے شک ایک فریب ہے تم عورتوں کا، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام اعراض کر اس ذکر سے اور بخشش مانگ لی تو اے زلیخا اپنے گناہ کے لیے بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ بچے کی گواہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا گوارا میں جھولتا ہوا بچہ تھا۔ ابن جریر میں ہے کہ 4 چھوٹے بچوں نے بچپن میں ہی کلام کیا ہے۔ اس پوری حدیث میں اس بچے کا بھی ذکر ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے کلام کیا ہے۔ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ کے لڑکے نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ نے، اور عیسیٰ بن مریم نے اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جریج رحمۃ اللہ علیہ پر اسی طرح ایک تہمت لگی تو برات کے لیے ایک نوزائیدہ بچے نے گواہی دی، اور فرعون کی مشاطہ کے بچے نے اپنی والدہ کو خدا کی وحدانیت پر ثابت رہنے کے لیے گواہی دی، اور زلیخا بادشاہ وقت ریان بن ولید کی بانجی تھی۔ تفسیر ابن کثیر و معارف القرآن۔ لیکن اس واقعے کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ چرچے ہونے لگے۔ چند عورتوں نے کہا دیکھو وزیر کی بیوی اپنے غلام پر جان دے رہی ہے۔ عزیز کی بیوی صریح غلطی میں ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت مصر میں پھیل گئی تھی۔ دراصل ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، جیسا کہ فرمان ہے۔ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، وہ صریح غلطی میں ہے۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی اور آگے پل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، جیسا کہ فرمان ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا زلیخا نے کہ اے یوسف ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکلا پاکی ہے اللہ کو، یہ تو انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ عورتوں نے فریب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہا تھا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کمرے سے نکلتے ہی عورتوں کی نگاہ جب آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ رعب و جلال اور جمال یوسف علیہ السلام سے بے خود ہو گئی۔ پھر ان تیز چھریوں اور چاقوؤں سے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔
دعوت تو پہلے ہو چکی تھی، یہ تو صرف پل کا رہی تھی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں چلے گئے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھا تم نے تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، پھر بتلاؤ میرا کیا حال ہوگا۔ عورتوں نے زلیخا سے معذرت چاہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حسن کے 3 حصے کیے گئے، پھر تمام لوگوں میں 2 حصے تقسیم کیے گئے اور ایک حصہ یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ 2 حصے کیے، ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ دیے، تو زلیخا نے کہا کہ اب تم مجھے معذور سمجھو گے۔ مفسرین سعدی اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ زلیخا نے خلوت خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے بال کس قدر حسین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے بدن سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر کہا تمہاری آنکھیں کیسی حسین ہے؟ فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گے۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے؟ فرمایا یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ پروردگار عالم نے یوسف علیہ السلام پر آخرت کی فکر نوجوانی کے عالم میں مسلط کر دی تھی۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ انسان ہر جگہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی اور ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کا قید ہونا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو پورا یقین ہو گیا، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا۔ اس کو قطع کرنے کے لیے یہی مصلحت سمجھی کہ کچھ عرصہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہی دونوں میں سے 2 غلام بادشاہ کے جیل میں داخل ہوئے، جن میں ایک ساقی اور دوسرا روٹیاں پکانے والا باورچی تھا۔ زہر کے الزام میں یہ دونوں جیل میں گئے اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں داخل ہوئے۔ تورات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی علمی اور عملی جوہر کی وجہ سے قید خانہ میں بھی چھپ نہ سکے، اور قید خانے کا داروغہ آپ کے حلقہ احباب میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ قید خانہ کے بالکل مختار ہو گئے اور خداوند تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو تمام کاموں میں اقبال مند کیا۔ ان 2 قیدیوں کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، حضرت یوسف کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کو بادشاہ کو زہر دینے کی سازش میں گرفتار کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی خوبیاں جیل میں مشہور ہو گئی
کثرت سے عبادت اور خدا ترسی، علم و عمل، حسن سلوک وغیرہ کی وجہ سے جیل میں مشہور ہو گئے تھے۔ قیدیوں کی دلجوئی اور تیمارداری کی بنیاد پر یہ دونوں شاہی ملازم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کو تسکین دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ فرمایا جو کانا تمہیں دیا جاتا ہے اس سے پہلے میں تم کو تعبیر بتا دوں گا۔ چنانچہ ارشاد ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھا دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کی بھی فکر نہیں رکھتے۔ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا کے سچے پیغمبروں کے سچے دین کو مانا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہوں۔ خود میرے باپ دادا رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ فی الواقع جو بھی راہ راست پر ہے اور خدا کے رسولوں کی اتباع کو لازم پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پرنور کر دیتا ہے اور اس کے سینے کو معمور کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قید خانے کے رفیقو، ذرا سوچ تو کرو کہ عبادت کے لیے متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق ہے جو سب سے زبردست ہے۔ وہ اچھا ہے، تم تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں دی اور سب حکم خدا ہی کا ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے بغیر دوسرے کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ ہی توحید ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ مخصوص کرنا سیدھا طریقہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایمان کی دعوت اور تبلیغ کے بعد ان دو قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے قید خانہ کے رفیقو، ایک جو ہے تم میں سے پس پلائے گا اپنے مالک کو شراب اور دوسرے کو سولی دی جائے گی، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے۔ فیصلہ ہوا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے، یعنی ایک تم میں سے بدستور شراب پلایا کرے گا اور دوسرا مجرم قرار پا کر سولی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور جس بارے تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور جب وہ دونوں جیل خانہ سے جانے لگے تو جس پر رہائی کا گمان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک آدمی بے قصور جیل میں ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ پھر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان شیطان نے بلا دیا تو اسی وجہ سے جیل میں اور بھی چند سال رہنا پڑا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو جیل کے آفیسر اور بعض قیدیوں نے کہا کہ ہم کو آپ سے بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے میرے ساتھ محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے۔ بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی
تو اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کی قید ملی۔ پھر غلامی اور جلا وطنی میں مبتلا ہوا۔ پھر عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس کے بدلے میں جیل میں پہنچا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، یعنی اپنی مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، کہ ایک شخص بلا قصور مجرم بنا دیا گیا ہے، تو اکثر مفسرین نے یہ نقطہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کے لیے یہ موضوع نہ تھا کہ وہ خدا پر بھروسہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرے اور بادشاہ وقت سے اپنی مظلومیت کی دفاع کے طالب ہو۔ اسی لیے یہ خدا کا فیصلہ ٹھہرا کہ اب چند سال قید خانہ میں رکھیں گے۔ پھر ساقی کو شیطان نے ایسا بلا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا کچھ تذکرہ بھی نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانہ کی مدت 12 سال تھی، اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں 14 سال رہے۔ بہرحال بادشاہ مصر نے، جس کا نام ریان تھا، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں۔ وہ دبلی گائیں موٹیوں کو نگل گئی، اور 7 سرسبز شاداب بالیں اور 7 خشک۔ پھر خشک بالیوں نے سبز کو کھا لیا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ بادشاہ نے خواب ان دونوں قیدیوں کے نکلنے کے بعد دیکھا۔ خواب یہ ہے کہ 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکلی اور نیستان میں چرنے لگی۔ پھر 7 گائیں بدشکل اور دبلی دریا سے نکلی اور گھاٹ پر آ کر کھڑی ہو کر ان موٹی خوبصورت گایوں کو کھا گئی۔ بادشاہ بیدار ہوا، پھر سو گیا۔ دوبارہ پھر دیکھا کہ سبز اناج کی بری ہوئی 7 بالیں ایک ٹہنی میں ظاہر ہوئی۔ پھر 7 بالیں پتلی اور خشک نکلی، پھر ان ہری بالیوں کو کھا گئی۔ صبح کو بادشاہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا، مصر کے دانشمندوں سے دریافت کیا۔ دانشمندوں کی سمجھ میں تعبیر نہ آئی۔ تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں، جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 بالیں ہیں ہری اور 7 خشک۔ اے درباریوں، میری اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ دانشمندوں نے جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ پریشان کن خواب ہے، اور ایسے پریشان کن خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ تب ساقی کو بات یاد آ گئی، جیسا کہ ارشاد ہے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا، اس نے کہا کہ اتنی مدت کے بعد یاد آیا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں، جن کو 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 سبز خوشے اور بھی ہیں خشک، تاکہ وہ واپس جا کر ان لوگوں سے کہے کہ وہ سب جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر و استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجئے کہ ساقی کو ملامت بھی نہ کی، اور کئی برسوں تک بھولنے پر بھڑکا بھی نہ، اور نہ عطائے علم پر بخل کیا۔ اسی وقت خواب کی تعبیر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ فرمایا، تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر،
جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بالیوں میں مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سخت، وہ کھا جائیں گے جو رکھا ہے تم نے اس کے واسطے، مگر تھوڑا سا جو روک رکھو گے بیچ کے واسطے، پھر آئے گا 1 برس اس کے پیچھے، اس میں بارش برسے گی لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ پھر ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ سے کہہ سنایا، اور بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے بھی کچھ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں سنے تھے۔ پھر تعبیر کا معاملہ دے کر ان کے علم اور دانشمندوں اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا، اور بغیر دیکھنے کے مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب کے اشتیاق کا حال سنایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کسی کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا اور احترام کرتا رہا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بیوی کا نام بھی نہ لیا۔ مصر کی عورتوں کا کہا اس کے معاملے میں بی بی زلیخا کے ساتھ ان عورتوں کی سازش بھی تھی کہ ہر ایک ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی، اور ہر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ پھر ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو قید کا مشورہ دیا۔ غرض بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا صاف صاف بتاؤ کہ اس معاملے میں اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ سب ایک زبان ہو کر بولی جیسا کہ فرمان ہے، پاکی ہے اللہ کو، ہم نے اس حال میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس مجموعے میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے، تو وہ بھی بے اختیار بول اٹھی جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو حقیقت اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جو یوسف کو بہلاتی پسلاتی تھی اس کے نفس سے، اور وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس معلومات کے بعد بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمام معاملہ جو میں نے کیا ہے محض اس وجہ سے تھا تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ چنانچہ ارشاد ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کو۔